بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قیصر روم بادشاہ نے خلیفہ منصور کے پاس اپنا وزیر اس غرض سے بھیجا کہ وہاں کے علماء فضلاء کو جمع کر کے ان سے 3 سوالات دریافت کرے، اگر وہ ان کے مسکت اور تسلی بخش جواب دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ خلیفہ منصور کو کہنا کہ آئندہ آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ خلیفہ منصور نے دربار لگایا اور علماء کرام کو جمع کیا۔ ان علماء میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بھی شامل تھے۔ رومی وزیر منبر پر بیٹھا اور اس نے اپنے سوال پیش کیے۔ مختلف اصحاب علم نے جواب دے دیے، مگر بات فیصلہ کن مرحلے تک نہ پہنچ سکی۔ آخر کار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے جواب دینے کی اجازت حاصل کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وزیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اس وقت سائل کی حیثیت سے ہو، یعنی سوال کرنے والے ہو، اور میں مجیب یعنی جواب دینے والا ہوں۔ بس منبر پر بیٹھنا سائل کا نہیں بلکہ مجیب کا منصب ہے۔ خلیفہ نے کہا چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ اس پر رومی وزیر منبر سے اتر آیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی منبر پر اطمینان سے بیٹھ گئے۔ اس واقعے سے مجلس کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رومی وزیر سے کہا اپنے سوال پیش کرو۔ رومی وزیر نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کیا چیز تھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تم 1 2 3 4 5 کی گنتی تو جانتے ہو، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ 1 سے پہلے کون سا عدد ہے؟ رومی وزیر نے کہا 1 سے پہلے تو کوئی عدد نہیں ہے، یہی سب سے پہلے ہے۔ امام صاحب نے فرمایا جب محض حسابی عدد 1 کا حال یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی ایک عدد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی جو حقیقت میں واحد ایک ہے، اس سے پہلے کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ رومی وزیر نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا منہ کس طرف ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ چراغ کی روشنی کا منہ کس طرف ہے؟ رومی وزیر نے کہا چاروں طرف۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب سوچو، آگ جو عارضی نور ہے، جب اس کے لیے کوئی خاص سمت معین نہیں کی جا سکتی کہ اس کا منہ فلاں طرف ہے، تو پھر اس اصلی نور یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی خاص رخ کیسے معین ہو سکتا ہے؟ رومی وزیر نے پھر تیسرا سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ اس نے تم کو منبر سے اتار کر میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور تمہاری جگہ مجھے منبر پر بٹھا دیا ہے۔ رومی وزیر ساکت ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ خلیفہ منصور اور علماء حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی حاضر جوابی پر حیران ہوئے اور نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔